زندگی غیر متوقع بھی ہے اور عجیب ترین بھی۔ جہاں ہمیں امید نہیں ہوتی وہاں اپنے رنگ دکھانا شروع کرتی ہے، اور یہی ہاجرہ اور کاظم کے ساتھ ہوا۔ یہ منظر شاہ منزل کا ہے، جسے گاؤں میں سب سے بڑی حویلی کہتے ہیں۔ کوئی عام انسان اس حویلی کے قریب پھڑکنے کی جرت بھی نہیں کر رکھتا، کیونکہ شاہوں کے ظلم اور روب کی کہانیاں تو اگلے 10 گاؤں تک مشہور ہیں۔ اسی لیے یہ محل نما گھر سب کے لیے صرف خواب کی طرح ہی ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہاں کے مکین ہیں۔ داؤد شاہ کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے احمد شاہ، دوسرے بیٹے ارحم شاہ اور تیسرے عامر شاہ۔ سب بیٹے ذہانت اور جرت میں اپنی مثال آپ تھے۔ اگلے 10 گاؤں کی خواتین ان سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن داؤد شاہ اپنے خاندان کی لڑکیاں ہی بیاہ کر لائے کہ ساری زندگی اتفاق رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تینوں بیٹوں کی بیویوں نے بہت محبت سے گھر کو جوڑ کر رکھا۔ احمد شاہ جی شادی رابعہ بیگم سے ہوئی، اور ان کا ایک بیٹا کاظم شاہ اور ایک بیٹی رامش تھی۔ ارحم شاہ کی ایک ہی بیٹی تھی ہاجرہ، اور عامر شاہ کے 3 بچے تھے، عبیر، عبید اور علی۔ سب اس گھر میں خوشی خوشی رہتے تھے۔ کاظم شاہ گھر کا سب سے بڑا لڑکا تھا، اور اس کے بعد ننھی پری ہاجرہ اس دنیا میں آئی تھی۔ ہاجرہ بالکل روئی کے گالے کی طرح تھی۔ سارا دن کاظم اسے گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا۔ سب گھر والے کاظم کو ایسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ ایک خاموش طبع بچہ تھا، لیکن ہاجرہ کے آنے کے بعد کافی خوش مزاج ہو گیا تھا۔ ہاجرہ بچی بھی تو ایسی تھی جو خود پیار لیتی تھی، ارحم اور ہما کی اکلوتی اولاد، اور ہما بیگم کی آنکھوں کا تارا۔ ہما بیگم نے ارحم صاحب سے پسند کی شادی کی تھی، اسی لیے اس نے گھر والے ان کی جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ ہما بیگم نے شادی کے بعد حویلی سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اب خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ ان کے حسین آشیانے کو کسی کی نظر لگ چکی تھی۔ ایک دن داؤد شاہ کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ارحم شاہ اپنی اس پھپھو کے بہت قریب تھے، تو انہیں اور ہما بیگم کو بھی داؤد شاہ کے ساتھ جانا پڑا۔ عامر شاہ اور روحانہ بیگم بھی بچوں کے ساتھ روحانہ بیگم کی امی کے گھر گئے تھے۔ کاظم اور ہاجرہ گھر پر رابعہ بیگم کے ساتھ تھے۔ اس دن اچانک ہاجرہ کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ اس کی حالت خراب ہوتے دیکھ کر رابعہ بیگم بہت پریشان ہو گئیں، اور اختر صاحب سے کہا کہ انہیں ہاجرہ کو لے کر اسپتال جانا ہے۔ ہاجرہ اس وقت 7 سال اور کاظم 9.5 سال کا تھا۔ احمد صاحب نے بھی ہاجرہ کی حالت دیکھی تو جاتی گھبرا گئے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس دن موسم بہت خراب تھا اور ان کے گاؤں کا ڈاکٹر شہر سے باہر گیا تھا، تو مجبوراً احمد شاہ کو دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ ہاجرہ کی پریشانی میں انہیں ذہن میں ہی نہیں رہا کہ یہ ہما بیگم کے گھر والوں کا گاؤں تھا۔ وہاں جاتے ہی ہاجرہ نے کھیتوں میں اترنے کی ضد کی، تو احمد شاہ کو اترنا ہی پڑا۔ گاؤں والوں نے انہوں نے شاہوں کی گاڑی دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی جلدی جلدی ہاجرہ کو گاڑی تک لے جاتے احمد شاہ کے کاندھے پر لگی تھی۔ پھر جلدی سے گاڑی تو وہاں سے نکال لی، لیکن گاڑی کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، اور سنبھالتے سنبھالتے گاڑی درخت سے جا لگی۔ احمد شاہ جو پہلے ہی زخمی تھے، انہوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا، اور رابعہ بیگم کو جلدی سے اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ بھی جاں بحق نہ ہو سکیں۔ کاظم اور ہاجرہ کو بھی بہت چوٹیں آئی تھیں، لیکن دونوں کی جان بچ گئی تھی۔ حویلی والوں پر تو مانو قہر ہی ٹوٹ گیا تھا۔ جب جوان بیٹے اور بہو کی لاش گھر آئی تو داؤد شاہ نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ جس نے وہ جوان میتیں دیکھی، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ پوری حویلی سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ ہر کوئی کاظم شاہ کی یتیمی پر رو رہا تھا، جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو جاتے دیکھا تھا۔ اپنے بابا کی آخری سانسیں اپنے سامنے گنی تھی، اور رابعہ بیگم کی تکلیف کا گواہ بھی صرف کاظم تھا، کیونکہ ہاجرہ تو گولیاں چلتی دیکھ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے تو اپنی بھی ہوش نہیں تھی۔ وہ کاظم شاہ تھا جو گولیاں چلنے سے ایکسیڈنٹ اور پھر ماں باپ کی موت اور پھر اسپتال تک ان کے ساتھ رہا تھا۔ سرد خانے میں 2 لاشوں کے پاس کھڑا وہ ان کا اکلوتا وارث تھا، جو ایک دن میں 9.5 سال سے بڑا ہو گیا تھا۔ ہاجرہ اپنے بڑے ماما پاپا کی موت پر بہت روئی تھی، اور کاظم کو سہارا دینے کی بھی بہت کوشش کی تھی، لیکن کاظم کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ اس دن کے بعد کاظم بالکل بدل گیا۔ پہلے وہ ہر وقت ہاجرہ کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، اس کے پسندیدہ شوز دیکھتا تھا، اس کے ساتھ ہوم ورک کرتا تھا۔ وہ صرف اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ اسکول بریک میں بھی کاظم اپنی کلاس کے بجائے ہاجرہ کے پاس ہی جاتا تھا، یہاں تک کہ اسکول بس میں بھی وہ دونوں ساتھ رہتے تھے۔ لیکن اس دن کے بعد کاظم شاہ بدل گیا۔ اس نے کسی سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا۔ ہاجرہ اس کے پاس اپنا ہوم ورک لے کر آئی
تو غصے سے کاظم نے اس کی کاپی ہی پھاڑ دی۔ حاجرہ روتی ہوئی چلی گئی، لیکن ہما بیگم نے سمجھایا کہ وہ ابھی اداس ہے، اسے ٹائم دو۔ حاجرہ کافی سمجھدار بچی تھی، اسی لیے وہ بہت آسانی سے سمجھ گئی اور پھر سے کوشش کرنے لگی، لیکن کاظم کے دل میں تو نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ اس نے اپنا اسکول بیگ چینج کروانے کا کہا اور اسکول بدل لیا۔ اب وہ الگ اسکول جاتا، اس نے اپنا ٹیوشن بدل لیا تھا۔ سارا دن پہلے جہاں وہ حاجرہ کے ساتھ رہتا تھا وہ الگ رہتا تھا۔ جس ٹائم وہ لوگ کھیلتے تھے اب کاظم نے ٹیوشن میں اور بھی دوست بنا لیے تھے۔ وقت آگے جاتا جا رہا تھا اور کاظم گھر والوں سے مزید دور ہوتا جا رہا تھا، اور جہاں پہلے اس کا اور حاجرہ کا لمحہ بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزرتا تھا، اب کئی دن وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ شروع میں تو حاجرہ نے یہ بہت محسوس کیا، کئی دن وہ بہت بیمار رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ عادی ہوتی گئی اور کافی سال گزر گئے۔ کاظم 20 سال کا ہوا تو انگلینڈ چلا گیا۔ دادا جان نے بہت کوشش کی کہ وہ نہ جائے، لیکن کاظم تو دل میں فیصلہ کر چکا تھا، اور جو فیصلہ اس نے کر لیا تھا وہ فائنل تھا، کیونکہ بابا کے جانے کے بعد وہ کافی ضدی ہو چکا تھا۔ یا تو بات ہی نہ کرتا، اور اگر کرتا تو اس پر عمل ضروری ہوتا۔ غصے کا بھی کاظم بہت تیز تھا، سب لوگ اس سے گھبراتے تھے، اسی لیے دادا جان کو بھی اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ دادا جان نے سوچا کہ 1-2 سال بعد اسے واپس بلا لیں گے، لیکن وہ نہ جانے کیا سوچ کر گیا تھا کہ گھر والوں سے رابطہ بھی کافی کم کر دیا تھا، صرف دادا جان سے بات کرتا یا پھر ہما بیگم سے۔ ہما بیگم کی وہ بہت سنتا تھا اور اپنی ماما کے بعد انہیں ماں سمجھتا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے ان کی بھی نہ سنی اور وقت گزرتا گیا۔ وہ روز انہیں کہتا کہ اگلے سال یا اگلے سیمسٹر آؤں گا، لیکن یہ کہتے کہتے 5 سال ہو گئے تھے۔ یہ 5 سال کا عرصہ جیسے کئی صدیوں پر محیط گزرا تھا۔ ہر کوئی کاظم کے آنے کی آس میں پل پل گزار رہا تھا۔ دادا جان تو اپنے پوتے کو دیکھنے کو پل پل ترستے تھے اور ہر وقت کمرے میں بند رہتے تھے۔ دھیرے دھیرے دادا جان بس کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ حویلی سے باہر کھیتوں میں جانا یا پھر ڈیرے پر جانا وہ چھوڑ چکے تھے۔ ارحم شاہ اور عامر شاہ ہی سب کچھ سنبھالتے تھے۔ عامر شاہ کے 2 بیٹے بھی ڈیرے پر جاتے تھے۔ عبیر اور حاجرہ بھی پرائیویٹ ایم اے انگلش کر چکی تھی۔ حاجرہ نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت رنگ روپ نکالا تھا، اتنا حسن کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، لیکن وہ شاہوں کی عزت تھی تو کسی کی بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی اس پر آنکھ بھی اٹھا کر دیکھتا۔ وہ جب امتحان دینے جاتی جب بھی کڑی پہرےداری میں ہوتی کہ کوئی اس پر غلط نظر نہ ڈال سکے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں کا ماحول جاہلوں والا تھا، وہ لوگ اچھے خاصے تھے جو کھلے دل اور دماغ کے بھی تھے، لیکن کیا کر سکتے تھے، انہیں اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ ایسے ہی وقت گزر چکا تھا اور کاظم کی راہ دیکھتی ایک دم ہما بیگم سخت بیمار پڑ گئیں اور دنوں میں بستر پر لگ گئیں۔ شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بھی دکھا کر دیکھ لیا، لیکن وہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ حکیموں سے بھی علاج کروایا اور روحانی علاج کی طرف بھی گئے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ وہ سارا دن صرف کاظم کو ہی یاد کرتی تھی۔ جیسے ہی کاظم کو ارحم شاہ نے کال کرتی کہ ہما بیگم کی طبیعت کا بتایا تو وہ بے چین ہو گیا۔ اس رات وہ سو نہیں سکا تھا اور پھر آدھی رات کو اس نے فلائٹ بک کروائی۔ ارجنٹ فلائٹ مہنگی ہوئی تھی، لیکن وہ دل پر بندھے سب پل توڑ کر اب جانا چاہتا تھا۔ ہما بیگم کو ارحم شاہ اسپتال لے گئے تھے، یہ بھی انہوں نے ہی کاظم کو بتایا تھا، اسی لیے وہ بنا کسی کو بتائے پاکستان آ گیا۔ 18 گھنٹے کی فلائٹ تھی، وہ اسلام آباد پہنچا اور وہاں سے گاڑی لے کر اسپتال چلا گیا۔ ارحم شاہ کا میسج بھی اس نے لینڈ ہوتے ہی سنا، جس میں انہوں نے ہما بیگم کی بگڑتی طبیعت کا ذکر کیا تھا۔ ہسپتال جاتے اس نے ان کا بتایا تھا اور پرائیویٹ روم میں چلا گیا جہاں ہما بیگم داخل تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر تو کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ہما بیگم، ارحم صاحب، عامر صاحب، روحانہ بیگم اور عبید سب اسے سامنے دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے تھے۔ وہ اس قدر ہینڈسم ہو چکا تھا اور اوپر سے پریشانی میں ڈوبی لال آنکھیں، تھوڑی سے بڑھی ہوئی داڑھی اور گھبرایا ہوا لیکن پر اعتماد چہرہ۔ وہ پہلے بھی بہت پیارا تھا، لیکن اب جان کافی حد تک بھر چکا تھا۔ رنگ ہمیشہ کی طرح سفید تھا اور اس پر بھوری آنکھوں اور بھورے بال۔ وہ بالکل احمد شاہ کا دوسرا روپ بن چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی احمد شاہ کی جوانی سب کو یاد آئی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی ہما بیگم اٹھ بیٹھی اور اسے گلے سے لگا لیا اور کافی دیر روتی رہی۔ انہیں بٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے دور کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔
اور اسے گلے سے لگا لیا اور کافی دیر روتی رہی، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ کاظم کو سامنے دیکھتے ہی وہ حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ ان کے پاس اسپتال رہا۔ داؤد شاہ بھی اس سے ملنے کو ترس گئے تھے، لیکن اس کی ضد تھی کہ وہ ہما بیگم کے ساتھ ہی حویلی جائے گا، اور 3 دن بعد ہما بیگم کو اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ خوش اور صحت مند ہو گئی تھی، جیسے ان کے چہرے کی روشنی واپس آ گئی ہو۔ ڈاکٹر نے چھٹی کا بتایا تو کاظم بولا، چلے ماما، گھر چلیں، آپ کی گود میں سونا ہے مجھے سکون سے، پھر میں کل واپسی کی فلائٹ کروا لوں گا۔ اس کی اس بات کا ہما بیگم نے بہت برا منایا تھا، لیکن کاظم کے آنے کی خوشی ایسی تھی کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ان کا گاؤں آ چکا تھا۔ کاظم کا استقبال ایسا شاندار ہوا جیسے کوئی دلہا بارات لے کر آیا ہو۔ ہر ایک شخص بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ دادا جان نے 3 دن کے لیے روز 50 بکرے خیرات کرنے کا حکم جاری کیا۔ آتے ہی لاکھوں روپے کا قرضہ اتارا گیا۔ اتنا والہانہ پن دیکھ کر سب نے منہ میں انگلیاں داب لیں۔ حویلی کو بھی نئے سرے سے سجایا گیا۔ روحانہ بیگم نے ایک ایک چیز بہت اچھی سیٹ کر کے بہترین کھانے کا جو اہتمام کیا تھا۔ سب کزنز بھی کاظم کے ارد گرد بیٹھے رہے۔ اتنی محبتیں دیکھ کر کچھ لمحے اس نے خود کو ان سب کا قرض دار محسوس کیا کہ اس قدر الفت سے وہ آج تک جان بچاتا رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ دادا جان کے پاس گیا تھا، جو اسے کرنی دیر سینے سے لگا کر روتے رہے تھے، اور پھر وہ ہما بیگم کے کمرے میں گیا اور انہیں زبردستی سونے کا کہا۔ وہ تو خوشی سے تیار تھیں اور سوچ رہی تھی کہ کاظم کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنائے، لیکن کاظم انہیں زبردستی بستر پر لے گیا اور سلا دیا اور خود ان کے پاؤں دبانے لگا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا کمرہ آج بھی ویسا کا ویسا ہی تھا، کسی نے اس کا کچھ بھی نہیں چھیڑا تھا۔ صاف معلوم ہوا تھا کہ روز کوئی اس کے کمرے کی صفائی کرتا تھا۔ کاظم کی کتابیں، کپڑے، کمپیوٹر، جوتے اور کمرے میں لگائی گئی تصویریں، سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ اس کے بعد کاظم اپنے ماما پاپا کے کمرے میں گیا، وہاں بھی سب پہلے جیسا تھا۔ دیوار پر لگی تصویریں دیکھ کر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ یہ سب دیکھ ہی رہا تھا جب اسے پیچھے سے ابیر کی آواز آئی، کیا کر رہے ہیں کاظم بھائی؟ آپ کو کھانے کی میز پر مانا بلا رہی ہیں۔ اسے آنے کا کہہ کر کاظم نے آنسو پہنچے اور باہر کو چل دیا۔ سب نے ساتھ بہت اچھے ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ ابیر اور علی کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ سب کزن سے سوائے ہاجرہ کے، جو طبیعت خرابی کی وجہ سے ماما سے ملنے کے بعد سے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ ہما بیگم کی بیماری کی اس نے بہت ٹینشن لی تھی اور کئی راتوں سے سوئی نہیں تھی۔ جن دنوں میں اسپتال میں رہیں تب بھی ہاجرہ گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ آج ماما ہما بیگم گھر آئیں تو روحانہ بیگم بھی ساتھ تھیں اور انہوں نے آ کر دوبارہ سے گھر سنبھال لیا۔ ذہنی سکون ملا تو ہاجرہ بھی دوائی لے کر دوپہر میں سو گئی جب کاظم فریش ہو رہا تھا۔ میز پر صرف دادا جان نے ہاجرہ کا ذکر کیا تھا اور انہیں اس کی طبیعت خرابی کا بتایا گیا تھا۔ کاظم نے اس کا نام سن کر بھی نظر انداز کر دیا کہ جیسے وہاں بیٹھا ہی نہ ہو، لیکن غائبانہ علی اس سے کافی دیر تک ہاجرہ کی باتیں اور تعریفیں کرتا رہا۔ کاظم روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ اسے 1-2 دن میں چلے جانا تھا، اسی لیے خاموشی سے سنتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہت دیر بعد وہ یہاں آیا تھا تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کئی سال بعد یہ بستر، یہ کمرہ اور یہ چیزیں اور یہ لوگ دیکھ کر کاظم کو وحشت سی ہو رہی تھی۔ اپنا وہ ماضی جس سے وہ سالوں دور رہا اچانک اس کے قریب آ گیا۔ کاظم جھٹکے سے بستر سے اٹھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ چھت پر چلا گیا۔ آج پورے چاند کی رات تھی اور ہوا بہت سخت چل رہی تھی۔ جب وہ چھت پر پہنچا تو اسے وہی وجود دکھائی دیا جس سے وہ بھاگتا آ رہا تھا۔ قدموں کی آواز سن کر ہاجرہ مڑی تھی اور وہیں کاظم کے قدم رک گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ کاظم تو بھول چکا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ یاد تھی تو وہ حسین پری جو اس وقت اس کے سامنے تھی۔ ساری برائیاں، بدلے اور دکھ دماغ سے نکل چکے تھے۔ تبھی وہ لڑکی اسے دیکھ کر چیخی۔ شاید ہاجرہ نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی اور جلدی سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ تبھی کاظم نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اب تم مجھ سے ایسے دور بھاگو گی کیا؟ آواز سن کر ہاجرہ رکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کاظم، آپ یہاں کیسے؟ ہاجرہ نے کبھی کاظم کو بھائی نہیں کہا تھا، بچپن سے عادت ہی نہیں تھی۔
और अब भी सामने देखकर उसका नाम ही निकला था। क्यों? मैं यहाँ नहीं हो सकता? मेरा जहाँ दिल चाहेगा वहाँ जाऊँगा, जो हुस्न देखना चाहूँगा वो देखूँगा। अब तुम हवेली की छत पर खड़ी जिस किसी को भी अपनी खूबसूरती दिखा रही हो, दिखाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बस मैं भी देखूँगा। काजिम के इन अल्फाज पर हाजरा के कान की लोएं सुर्ख हो गई थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? मैं सिर्फ लो फील कर रही थी तो छत पर आ गई, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और सच है कि इंसान चाहे इंग्लैंड ही क्यों ना रह ले, अगर उसकी सोच छोटी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाजरा ये कहकर साइड से निकल गई और काजिम को तिल मिलाता हुआ छोड़ गई। काजिम ने गुस्से से मुट्ठी भींच कर दिल में सोचा, जरूरत ही क्या थी इस लड़की के मुंह लगने की? अजीब, मेरा ही कसूर है सारा। जब से काजिम ने हाजरा से दूर रहना शुरू किया था, हाजरा भी उससे बदतमीजी से बात करती थी और काजिम का बदलना बहुत खलने लगा था। हुमा बेगम भी इसी वजह से हाजरा से काफ़ी मुतनफ़र रहती थी और समझाती रहती थी कि वो बहुत बड़े फेज से गुजर रहा है, उसका साथ दो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ। लेकिन हाजरा भी काजिम की तरह थोड़ी सी जल्दबाज थी और दूबदू से जवाब देती थी। बचपन की वो मोहब्बत अब दोनों की तरफ से कशीदगी में बदल चुकी थी। इससे मिलने के बाद काजिम का मूड ज़्यादा ही ऑफ हो गया था और उसने वापसी की टिकट करवाने का सोचा। अभी मोबाइल पकड़ा ही था कि अहमद शाह अंदर आए। मुझे लगा तुम सो रहे होगे, मैं तो तुम्हें देखने आया था। ये कहकर वो जाने लगे तो काजिम ने उन्हें रोक कर पास बिठा लिया। और बताओ बरखुरदार, रात के इस पहर क्या कर रहे थे? कोई बीवी तो नहीं रख ली वहां पर? उन्होंने हंसकर कहा तो काजिम ने बताया कि वो बस वापसी की टिकट करवा रहा था। अहमद साहब काफ़ी परेशान हुए और बोले, बेटा जाना तुम्हारा हक है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, हुमा बेगम अब तक ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने से मना कर दिया है। अगले माह उनका ऑपरेशन भी है जो अभी होना है। तुम्हारी वजह से वो बहुत खुश हैं। प्लीज़ अगले माह तक यहाँ उनके लिए वक्त निकालो। अहमद शाह की दरख्वास्त पर वो रुक गया था। काजिम का इंग्लैंड में अपना बिजनेस था, इसीलिए वो जाना चाहता था। अहमद साहब तो चले गए, लेकिन काजिम ने सोचा क्यों ना वो अपने इंग्लैंड वाले बिजनेस की यहाँ भी बुनियाद रख ले और एक ब्रांच पाकिस्तान में खोल ले। ये सोचकर उसने फ़ौरन अपने मैनेजर को कॉल मिलाई और प्लानिंग शुरू कर दी। जब तक वो एक प्लान बना चुका था, वो ऐसा ही था, लम्हों में काम करने वाला। अगले 2 दिन काजिम ने यही किया और अहमद शाह को अपना प्लान बता दिया और बताया कि वो इस्लामाबाद ज़मीन लेगा। अहमद शाह तो चाहते थे कि वो गांव में ही ऑफिस खोल ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। तब दाऊद शाह ने अपनी इस्लामाबाद वाली प्रॉपर्टी काजिम के नाम कर दी थी। वो कई मुरब्बे जगह थी जहां ऑफिस, बिल्डिंग और फैक्ट्री दोनों आराम से बन सकती थी। तब दाऊद शाह ने अपनी इस्लामाबाद वाली प्रॉपर्टी काजिम के नाम कर दी थी। काजिम ने बहुत मना किया, लेकिन दाऊद शाह ने अपनी कसम देकर उसे मना लिया। काजिम ने काम शुरू कर दिया था और सारा दिन इस्लामाबाद में गुजर रहा था। काजिम ने वहाँ फ्लैट्स देखने शुरू कर दिए और आखिर एक हसीन सा घर वो अपने लिए पसंद कर चुका था, जिसका बागीचा उसे बहुत पसंद आया था। पहाड़ों के करीब वो घर काजिम के सुकून का बायस बन रहा था। उस दिन काजिम को छुट्टी थी और घर पर था जब हुमा बेगम ने उसके लिए बहुत सारा खाना अपने हाथ से बनाया। सब उन्हें मना करते रह गए, लेकिन वो बहुत खुश थी। आज दादा जान के भाई और उनके घर वाले भी आ रहे थे। हुमा बेगम ने काफ़ी एहतमाम किया था। उनके अचानक आने पर सब हैरान थे। सब आए तो अक़दा खुला कि वो अपने पोते मूसा के लिए हाजरा का रिश्ता मांगने आए हैं। इस बात पर दाऊद शाह काफ़ी खामोश हो गए और फिर जब बोले तो कहा, तुम मेरे भाई हो और जान से भी अजीज़ हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हाजरा का रिश्ता तो बचपन ही से काजिम शाह से तय है। अहमद और राबिया खुद ये रिश्ता पक्का करके गए थे और जिस दिन से हाजरा इस दुनिया में आई थी वो उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे और इंशाअल्लाह अगले महीने ही हाजरा और काजिम का निकाह है। मैं अपने बहू बेटे की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। दादा जान की बात सुनकर अहमद शाह सोच में पड़ गए और फिर अबीर का रिश्ता मांग लिया, जिस पर दादा जान खुश हो गए क्योंकि मूसा बहुत अच्छा लड़का था। सब लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन जब से हाजरा और काजिम ने यह सुना, वो दोनों सकते में थे। काजिम को तो उससे शदीद नफरत का एहसास हुआ था। जिस लड़की से वो बात तक करना नहीं चाहता था वो उसकी बीवी बनने वाली थी। ये फीलिंग ही बहुत बुरी थी। और हाजरा ने जब से काजिम का वो रूप देखा था, उस रात के बाद से उसके सामने आने से भी कतरा रही थी और अब उसे पता चल रहा था कि उस इंसान के साथ अगले महीने उसका निकाह था। ये सब हाजरा तो फौरन अपने कमरे में बंद हो गई
اور کاظم وہ کھانا کھانے کے بعد اسی وقت ضروری کام کا بہانہ بنا کر گھر سے چلا گیا۔ اسلام آباد والے گھر آ کر وہ کافی ریلیکس ہوا تھا، اس کا دماغ کھولنے لگا تھا۔ دادا جان اس سے پوچھے بنا اس کا رشتہ کیسے پکا کر سکتے تھے، اور جو بھی بات تھی احمد صاحب نے بچپن میں کی تھی، جسے اب کافی سال گزر گئے تھے، اور اس پر کسی بھی قسم کا فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کاظم نے سوچ لیا تھا کہ 1-2 دن بعد ہی وہ گھر جائے اور پیار سے سب کو بٹھا کر اس شادی سے منع کر دے گا، اور اگر کسی نے زیادہ ضد کی تو وہ انہیں کہے گا کہ اسے کوئی اور لڑکی پسند ہے جو انگلینڈ میں رہتی ہے، اور وہ وہاں جا کر اسی سے شادی کرنے والا ہے۔ اپنے ذہن میں فل پروف پلان بنا چکا تھا اور 2 دن مسلسل پریکٹس کرتا رہا کہ کیسے دادا جان کو اور ہما بیگم کو سمجھائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ہما بیگم سمجھ جائیں گی، لیکن دادا جان کو بتاتے ہوئے وہ تھوڑا سا ڈر رہا تھا۔ دوسری طرف حاجرہ کا بھی یہی حال تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے موسیٰ پسند تھا، مسئلہ کاظم کا تھا، کیونکہ اس رات کے بعد وہ کاظم سے بہت ڈر رہی تھی۔ اسے کاظم کا ہمیشہ والا غصہ یاد آیا کہ وہ کس موڈ میں رہتا ہے۔ حاجرہ جانتی تھی کہ وہ بہت جلاد ہے، اور حاجرہ نے اس کا نمبر بھی جلاد پرو میکس کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس رشتے سے منع کر دے گی، اسی لیے اس نے پہلے ہما بیگم سے بات کی کہ وہ اس رشتے کو قبول نہیں کرتی۔ ہما بیگم تو یہ بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ جب حاجرہ نے انہیں بتایا کہ اسے کاظم پسند نہیں ہے، اس کے غصے اور رویے کی وجہ سے اسے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، ہما بیگم نے تو اسی وقت اس کی کلاس لگا لی تھی کہ وہ ہوتی کون ہے اس کے ہیرے جیسے لڑکے کو نہ کرنے والی۔ حاجرہ تو تل ملا کر رہ گئی تھی اور ایک نیا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اب سیدھا کاظم سے ہی بات کرے گی، اسی لیے وہ اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ 2 دن تک وہ نہیں آیا تھا، اور پھر تیسرے دن رات کو حاجرہ نے کاظم کی گاڑی کی آواز سنی تھی اور بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی تھی۔ گھر والے پہلے ہی وہاں تھے، اسی لیے وہ فوراً واپس آ گئی اور صبر سے مزید انتظار کرنے لگی۔ رات 1:30 بجے تک کاظم ہما بیگم کے ساتھ رہا، اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد سب کمروں کی بتیاں بند ہو گئی تھیں، اور تب حاجرہ کاظم کے کمرے میں گئی۔ اس رات کے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر کاظم حیران ہوا، اسے اپنے سامنے ایسے دیکھنے کی امید نہیں کر رہا تھا۔ آدھی رات کو میرے کمرے میں آنے کی وجہ بتا سکتی ہو؟ ویسے تو میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہو، ہر وقت مجھے دیکھ کر غائب ہو جاتی ہو، اور اب جیسے بے دھڑک میرے کمرے میں آ رہی ہو۔ اسے دیکھ کر بولتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، حاجرہ اٹل انداز میں بولی تو کاظم چونکا۔ اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ آخر کیوں شادی نہیں کرنی مجھ سے؟ کاظم سیدھا ہوا۔ حاجرہ ایک پل کو رکی اور پھر بولی، ایک نہیں بہت سے مسائل ہیں اور بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا رویہ، میں تو اس رویے پر صرف یہی سوچتی ہوں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو آپ مجھ سے اس طرح سے پیش آتے ہیں، ہر وقت کی چخ چخ، یہ سب دیکھ کر مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ساری زندگی میں یہ تکلیف نہیں جھیل سکوں گی، شاید میں مر جاؤں گی اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا۔ اسی لیے یہ فیصلہ میرے خود کے لیے ہے، بچپن سے اب تک جو جھیلا ہے میں مزید نہیں جھیل سکتی۔ امی ہمیشہ آپ سے زیادہ پیار کرتی تھیں، میں وہ بھی سہتی رہی، اور اب اتنی نفرت میں شاید نہ جھیل سکوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بات ختم کر گئی۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ انکار کر دیں، اسے یقیناً آپ بھی کچھ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ میرے لیے نہ صحیح، اپنی خوشی کے لیے ہی صحیح، آپ انکار کر دیں۔ یہ کہہ کر حاجرہ باہر چلی گئی، اور کاظم جو نہ جانے کیا سوچ بیٹھا تھا کہ کیا کیا کہے گا، وہ اس کی سوچوں کا رخ بدل گئی تھی۔ اس کا لفظ تکلیف ہوتی ہے کاظم کے دماغ میں رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے انکار پر وہ دکھی ہوگی اور اسے کوئی جھٹکا لگے گا، لیکن حاجرہ کے خود کے انکار پر کاظم شاہ کی انا پر چوٹ لگی تھی۔ کاظم کے دماغ میں رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے انکار پر وہ دکھی ہوگی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی سی لڑکی اسے ایک دم سے انکار کر جائے گی، اور اسی لمحے کاظم شاہ نے ایک نیا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچائے گا۔ جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے وہ چیز کاظم شاہ نے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن صبح کھانے کی میز پر کاظم شاہ نے ایک دم سے داؤد شاہ کو کہا کہ دادا جان، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہی بات کرنے میں آج گاؤں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی ہفتے کے آخر پر آپ میرا اور حاجرہ کا نکاح کر دیں، تاکہ میں حاجرہ کو لے کر اپنے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو جاؤں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب اپنا گھر بسا لوں۔ وہاں میرا ایک گھر ہے اور اب میرا بزنس بھی سیٹل ہونے والا ہے، اسی لیے اب میں شادی کا سوچ رہا ہوں۔ اس بات پر دادا جان تو بہت خوش ہو گئے۔ انہیں تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کاظم شاہ کیا کہہ رہا ہے۔
انہیں لگا تھا کہ کاظم شاہ کو ہاجرہ سے شادی پر منانے کے لیے انہیں بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لیکن کاظم شاہ نے یہ کہہ کر ان کی مشکل آسان کر دی تھی۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ ہما بیگم نے بھی فوراً اٹھ کر کاظم شاہ کے سر کا صدقہ دیا۔ اس وقت جو انسان سب سے زیادہ شوق کی کیفیت میں تھا وہ ہاجرہ خود تھی۔ وہ حیران اور پریشان تھی کہ کل رات تھی تو اس نے کاظم کو شادی سے منع کیا تھا، اور رات کو وہ خود بھی خاموشی سے صرف اس کی باتیں سنتا رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اب صبح ہوتے ہی وہ میز پر بیٹھا نکاح کا اعلان کر رہا تھا۔ آخر راتوں رات ایسا کیا ہو گیا تھا جو کاظم نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا؟ ہاجرہ تو مانو جسم میں کاٹو تو لہو نہیں، وہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اسے کسی نے محسوس نہیں کیا، سب کو لگا کہ وہ شرما کر گئی ہے، لیکن اصل حقیقت تو صرف کاظم شاہ کو معلوم تھی کہ وہ کیوں گئی ہے۔ کاظم شاہ کو یہ اپنی سب سے پہلی جیت لگی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے اس نے ہاجرہ کو ہرا دیا۔ گھر میں اس بات کے بعد شادی کی تیاریاں تیزی سے شروع ہو گئیں۔ ان سب کے پاس صرف ایک ہی ہفتہ تھا، اور دادا جان چاہتے تھے کہ وہ اس شادی کو یادگار بنا دیں۔ وہ تیاریوں میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور سب کے بازاروں کے چکر لگنے شروع ہو گئے تھے۔ صرف ہاجرہ تھی جو اس دن سے کمرے میں بند تھی۔ اس کا ایسے بند ہونا کاظم شاہ کو بہت محسوس کر رہا تھا، اور وہ اس کو دکھانے کے لیے شادی کی تیاری بہت زور و شور سے کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس شادی کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہے اور بہت ہی انتظار کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہر گزرتا لمحہ ہاجرہ کو اپنے قریب نظر آتی موت دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے ہی شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ ہاجرہ نے اپنی امی سے بات کی، بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے نکاح کا پوچھا تو وہ ہما بیگم کی شکل دیکھتی رہ گئی، اور پھر اپنی قسمت پر اپنی زندگی چھوڑ کر اس نے نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے نصیب پر چھوڑ دیا تھا۔ نکاح کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ہاجرہ کو کاظم شاہ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کافی دیر بیڈ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن کاظم شاہ کو نہ آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ ساری رات ہاجرہ وہیں بیٹھی رہی۔ صرف روحانہ بیگم تھی جو ہاجرہ کے دل کا حال جانتی تھی، لیکن انہوں نے ہاجرہ کو صرف یہی تلقین کی تھی کہ بیٹا، وہ اب تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کا دل جیتنا ہے، اور عورت اس دنیا میں ہر چیز کر سکتی ہے، کوئی ایسا کام نہیں جو عورت نہیں کر سکتی، اور تم اس کا دل جوڑ بھی سکتی ہو۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے، اس سے بات کرو اور اس کے دل کے راز جاننے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں علم تو ہو وہ اب تک کیا کیا سہتا آیا ہے اور اس کے دماغ میں کیا کیا چل رہا ہے۔ روحانہ بیگم کی اسی نصیحت کو پلے سے باندھ کر ہاجرہ نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تھا، اور وہ کاظم شاہ کی راہ تکتی رہی، لیکن وہ ساری رات ڈیرے پر بیٹھا رہا۔ اگلے دن فجر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو ہاجرہ بستر پر دلہن کے روپ میں ہی بیٹھی سو رہی تھی۔ اس وقت شادی کے کئی گھنٹے بعد بھی وہ جیسے آسمان سے اتری پری ہی لگ رہی تھی۔ کاظم شاہ اسے کافی دیر تک تکتا رہا تھا۔ وہ شاید جذبات میں بہہ ہی جاتا اگر ہاجرہ نہ اٹھتی۔ وہ فوراً اس کے قریب آئی تھی اور بولی، میں نے ساری رات آپ کا انتظار کیا، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ اس کے اتنے پر امید ہونے پر کاظم شاہ کو جھٹکا لگا تھا، اور اس نے اپنے قریب آتی ہاجرہ کو دور دھکا دیا اور بولا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم مجھ سے اس طرح بات کرو گی اور میں تمہیں ہنس کر جواب دوں گا۔ تم یہ یاد رکھو کہ میں نے تم سے شادی صرف اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے کی ہے، جیسے ان کی یہ جان تمہاری وجہ سے گئی، میرا بچپن تمہاری وجہ سے برباد ہوا، میری زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہوئی، ویسے ہی اب تمہاری زندگی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے برباد ہوگی۔ میں نے ساری زندگی تمہاری وجہ سے یتیمی دیکھی ہے، اور اب تم اس کے بدلے میں ساری زندگی بیٹھ کر رو گی اور اس گناہ کو کوسو گی جو تم نے اپنے بچپن میں کیا تھا۔ ہاجرہ تو یہ بات سن کر بالکل سکتے میں آ گئی تھی۔ اسے امید بھی نہیں تھی کہ کاظم شاہ بچپن سے اب تک یہ بات دل میں دبائے بیٹھا تھا،
हाजरा जल्दी से बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? बड़े मामा पापा में तो मेरी जान थी। वो दोनों मुझे अपने सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते थे। आप भी कैसे सोच सकते हैं कि मैं जानबूझकर उनकी जान ले सकती हूँ? और कई साल तक आप ये सब सोचते रहे। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा, आप इतनी घटिया सोच के मालिक कैसे हो सकते हैं? उसके ये अल्फाज सुनकर काजिम शाह तैश में आया और बोला, अभी तो तुमने मेरा घटियापन देखा ही कहाँ है। वो तो तुम अब देखोगी और तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तुम चाहती थी या नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप की जान तो गई ना, और अब तुम उसी की सजा सारी जिंदगी भुगतोगी। ये कहकर वो उसे धुतकारता हुआ वॉशरूम से चला गया। हाजरा तो खामोशी से आंखों में आंसू लिए बस खाली दरवाजे को तकती रह गई। और फिर जो काजिम शाह ने कहा था वो उसने करके दिखाया। हाजरा ने कई कोशिशें की कि वो उसे बेहतर कर सके, लेकिन वो तो जो दिल में ठाने बैठा था वही करने वाला था। और फिर ऐसे ही खामोशी से वलीमा भी गुजर गया। काजिम शाह कमरे से बाहर उससे बिल्कुल अनजान लेकिन बहुत खुश मिजाज रहता। वो सबसे हंसने बोलने लगा था और हर एक इंसान से बहुत अच्छे तरीके से बातें करता था। लेकिन कमरे में आते ही वो फिर से वही सफाक इंसान बन जाता था जो हाजरा को दुख और दर्द देना चाहता था। काजिम शाह को हंसता बोलता देखकर हुमा बेगम को लगा था कि उनकी शादी बहुत अच्छी और कामयाब है। उन्होंने कभी हाजरा से पूछने की कोशिश भी नहीं की थी कि काजिम शाह उसके साथ कैसा सलूक करता है, बल्कि हुमा बेगम तो दूर करके किसी फर्द को भी हाजरा का अचानक चुप हो जाना बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। किसी ने गौर करना मुनासिब ही नहीं समझा और हाजरा को सबकी यही लापरवाही 100 आंसर उलाती थी। वो सोचती थी कि उसने अपना सारा बचपन जिस घर में गुजारा, उस घर के मकी उससे इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। हाजरा के दिल का हाल तो रोहाना बेगम को पता था, जो हाजरा को मुसलसल समझाती रहती थी कि बेटा, अब तुम्हें अपने शौहर का दिल जीतने के लिए कुछ भी करना होगा। हाजरा रात देर तक कमरे में कासिम शाह का इंतजार करती, जो उसे चुप की मार मार रहा था। शादी की सुबह के बाद कासिम शाह ने हाजरा से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा था। ना वो नाश्ता उसके साथ करता, ना ही खाना उसके साथ खाता। वो रोज उसका इंतजार करती हुई रात को भूखी सो जाती, लेकिन कासिम शाह को तो फर्क ही नहीं पड़ता था। कई कई रातें वो इस्लामाबाद अकेले गुजारता था। तभी एक दिन दादा जान ने कासिम शाह से कहा कि वो हाजरा को भी अपने साथ इस्लामाबाद ले जाए, क्योंकि उसका ज्यादातर वक्त तो वहीं पर गुजरता है। हाजरा ने जाने से बहुत इनकार करने की कोशिश की, लेकिन दादा जान ने कहा कि अब वो शादीशुदा है, उसे अपने शौहर के साथ ही रहना चाहिए। उसका अंदाज इतना अटल था कि हाजरा मजीद इनकार ही न कर सकी। कासिम शाह को पता चला तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। इस्लामाबाद जाकर हाजरा का असल इम्तिहान शुरू हुआ। वो सारा दिन कमरे में अकेली पड़ी रहती। कासिम शाह आता, खाना खाता, दूसरे कमरे में सो जाता, या फिर अगर उसे काम करना होता तो वो लाइब्रेरी में बैठा रहता। हाजरा उससे बात करने की कोशिश करती तो वो उसे मुंह तोड़कर जवाब देता था। हाजरा वहाँ रह रहकर दिमागी मरीज़ा होती जा रही थी। सारा दिन घर में अकेले, उसके पास काम करने को भी कोई नहीं था। मोहल्ले वालों के पास जाने की या बात करने की इजाज़त कासिम शाह ने उसे नहीं दी थी। एक दिन हाजरा ने पार्क जाने की इजाज़त मांगी तो कासिम शाह उसे धक्का देकर कमरे में बंद कर गया था। उस दिन के बाद हाजरा ने कभी बाहर जाने की बात नहीं की। हाजरा रोज़ उसके लिए तैयार होती थी, लेकिन कासिम शाह को तो कोई परवाह ही नहीं थी। इस तरह एक महीना गुजर गया। ये एक महीना गुजर गया। हाजरा ने घर वालों से बात करना छोड़ दी थी। इसी दौरान हुमा बेगम का ऑपरेशन भी हो गया। कासिम अकेला ही गया था। वो उसके कहने के बावजूद भी उसे घर नहीं लेकर गया था। घर में उसको शायद किसी ने नहीं पूछा था, इसीलिए वो बहुत उदास थी। वो सारा दिन और साथ ही रात हाजरा ने रोते हुए गुजारी थी। हाजरा को बहुत तेज बुखार था। वो सारा दिन कासिम शाह का इंतज़ार करती रही कि वो आए और उसे डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन कासिम शाह को ना आना था और ना वो आया। ये पहला वाक़या नहीं था। इस्लामाबाद आने के बाद वो तो जैसे घर वालों से बिछड़ ही गई थी।
آہستہ آہستہ حاجرہ نے بھی ان حالات کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیا تھا۔ وہ سارا دن باغ میں بیٹھی پھولوں سے باتیں کرتی رہتی، کبھی کبھار رسالے پڑھ لیتی، لیکن سارا دن کیسے گزار سکتی تھی؟ ابو سے صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین تھا کہ وہی اس کے دن پھیر سکتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں بھی ابھی حالات بہتر ہونے میں کافی وقت تھا۔ اسی ٹینشن کے دوران حاجرہ نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ اس کے سر میں مسلسل درد لہنے لگا تھا، اتنا درد کہ کبھی کبھی وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ 2-3 دفعہ وہ درد کی شدت سے بے ہوش بھی ہو چکی تھی، لیکن کوئی اس کی سننے والا ہی نہیں تھا جسے وہ اپنا درد سنا سکتی۔ وہ بے ہوش ہوئی اور 2-3 گھنٹے بعد خود ہی ہوش میں آ جاتی، کہیں نہ کہیں سے خود میں ہمت لاتی اور اٹھ کر پانی پی لیتی۔ حاجرہ کو گھر میں کوئی پین کلر ملی تھی، اب اس نے جب بھی درد ہوتا تھا وہ پین کلر لینی شروع کر دی، جس سے اسے فوراً نیند آ جاتی۔ جب اٹھتی تو درد کی شدت میں کافی کمی ہوتی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب حاجرہ کے سر میں شدید درد اٹھا۔ اسے لگا وہ بھی کوئی عام سا درد ہے۔ حاجرہ نے وہی دوائی لی، لیکن آج اسے اس دوائی نے اثر نہیں کیا تھا۔ اس کے سر میں شدید ترین درد شروع ہو چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ دن کا وقت تھا، کاظم شاہ گھر پر نہیں تھا۔ آج حاجرہ درد سے اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ اس نے پہلی دفعہ کاظم شاہ کو کال کی تھی۔ وہ پورا 1 گھنٹہ بیٹھی کاظم شاہ کو کال کرتی رہی، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی، وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ تبھی حاجرہ نے اسے وائس میسج کرنے شروع کیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کاظم شاہ نے وہ وائس میسج سنے تھے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بہت شدت سے روئی اور چیخ رہی تھی۔ نہ معلوم اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، لیکن اس کی آواز سن کر کاظم شاہ تڑپ گیا اور آدھے گھنٹے کا زبردست منٹ میں طے کرتا وہ گھر پہنچا تھا۔ حاجرہ نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ کاظم شاہ نے جلدی سے چابی لگائی اور دروازہ کھولا۔ حاجرہ خون میں لت پت زمین پر پڑی تھی۔ کاظم شاہ سے جلدی سے ہسپتال لے گیا تو پتہ چلا کہ اس کی ایک نس پھٹ گئی تھی۔ وہ دن کاظم شاہ کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ کاظم شاہ ہسپتال کے باہر بیٹھا گھنٹوں روتا رہا۔ آج اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جانے انجانے میں اس لڑکی کو کس قدر تکلیف دی تھی۔ ڈاکٹر نے حاجرہ کو آپریشن شروع کر دیا تھا۔ 3 دن حاجرہ ICU میں رہی تھی اور وہ 3 دن کاظم شاہ کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ وہ باہر بیٹھا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا اور حاجرہ کی زندگی کی دعا کرتا رہا۔ ہما بیگم اور باقی گھر والے بھی وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے حاجرہ کی اس حالت پر کاظم شاہ کو بہت کھری کھری سنائی کہ انہوں نے اپنی بیٹی اس پر اعتماد کر کے اسے دی تھی، لیکن آج حاجرہ کا یہ حال دیکھ کر سب گھر والوں کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے حاجرہ کے ساتھ کتنی زیادتی کر دی تھی۔ وہ انہیں اپنا معلوم کیا کیا کہنا چاہتے تھے، کیا کیا سنانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے سننا ہی نہیں چاہا۔ شاید وہ کاظم شاہ کے پیار میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ پھر اس کے بچپن کی محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ حاجرہ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے۔ اب وہ سب اسپتال کے کمرے کے باہر پشیمان اور شرمندہ کھڑے تھے اور ان سب کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ حاجرہ کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھی تاثر نہیں تھا۔ کافی دیر تک وہ سب کو دیکھتی رہی۔ ہر ایک نے اس سے معافی مانگی تھی۔ ہر کوئی اس کے گرد بیٹھا تھا۔ وہ پورا دن سب اس کے قریب رہے۔ 2 دن وہ ہسپتال مزید رہی تھی۔ 2 دن بعد رات کے وقت جا کر کاظم شاہ کو حاجرہ کے ساتھ وقت ملا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، اتنا غلط کہ شاید کبھی کسی نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہو۔ میں قسمت کا بدلہ تم سے لیتا رہا۔ اس وقت میرا بچپنا تھا، لیکن بڑے ہو کر بھی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ سب میں تمہارا قصور نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر حاجرہ حیران رہ گئی اور فوراً اٹھ کر کاظم شاہ کو گلے لگا لیا۔ نہیں، آپ کا نقصان واقعی بہت بڑا تھا۔ یہ فطری عمل تھا کہ آپ نے ایسا سوچا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ حاجرہ کے الفاظ سن کر کاظم شاہ نے اسے گود میں اٹھا کر گھمایا تھا اور پھر اس دن کے بعد غسیلہ کاظم شاہ بالکل بدل گیا۔ اس نے ہنسنا سیکھ لیا اور بلا شبہ جب انسان کو سچی محبت ہو
تو وہ کھل جاتا ہے